بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، یقیناً گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو۔ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر کئی جعلی تصویر گردش میں رہتی ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول ہے اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مأمور ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ روضہ شریف کے اندر کیا ہے؟ کیا کوئی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے باضابطہ طور پر دیے ہیں اور اندرونی حال کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں، جس سے سب بناوٹی باتوں کا کلاکما ہوتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو، وہ کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے، اور اس سے پہلے کیمرہ موجود ہی نہیں تھا کہ اس کی کوئی تصویر ہوتی۔ مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت ہے۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا محراب ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی سریر ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الشامی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز گلاف سے ڈکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شافعات کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواری والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہذا کسی کے ان دروازوں کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں، جیسا کہ کچھ عرصہ قبل چیچن صدر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عطر کے درمیان گو کے چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں
حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ السیمودی کے بیان کے مطابق وہ خود ذہن میں رہے کہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ والے واقعہ میں جو سیسا پلائی دیوار بنائی گئی تھی وہ زمینی تھی اور وہ تقریباً 200 فٹ نیچے، اور جو واقعہ میں پاؤں نظر آیا تھا وہ بھی سرنگ کے ذریعے نظر آیا تھا، نہ کہ قبر مبارک کی طرف سے۔ بہرحال اس موقع پر بھی قبر کی زیارت ثابت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن المسعودی علیہ رحمہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی شہادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبو کی ایسی لپیٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا غبار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ دوستو، اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مورے بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ المسعودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ دوستو، یہ سب معلومات معروف کتاب وفاء الوفا با اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف المسعودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہے۔ مسجد نبوی، حجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب سب سے مستند حوالہ ہے۔ اس کتاب میں مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علامہ المسعودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا ہے۔ جہاں تک چیچن صدر کو لے جایا گیا، وہاں سے آگے مزید 4 دیواریں اور ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔